ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاع عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. محترم حاضرین اور قابل عزت خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید القرآن کی اس کلاس میں آپ کو مبارکباد دینے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آپ کا یہاں آنا ممکن ہوا اور جس کی توفیق سے انشاءاللہ اس برکت والے پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں. اب ہم اللہ کا نام لے کے تجوید کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اس کے لیے سبق نمبر 1 جو ایک تعارف پر مبنی ہے، باقاعدہ تجوید کا آغاز یہاں سے نہیں ہے، وہ سبق نمبر 2 سے ہے. میں جب بھی تجوید کا کورس شروع کرواتا ہوں تو میں ایک درد دل کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہوں، اور وہ درد دل یہ ہے جو ایک مثال سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جسم بیمار ہو تو اس کے لیے دوا چاہیے، اور اگر روح بیمار ہو تو اس کے لیے تلاوت قرآن چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جب روح بیمار ہو تو وہ تلاوت قرآن کے بغیر اس کی غذا پوری نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ شے ہے جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ یہ تلاوت سیکھیں گے، پھر اس کو دہرائیں گے، پھر قرآن کے ساتھ ایک وقت گزاریں گے، پھر آپ کو وہ لذت ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ قرآن کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ ہوگا. تو بیماری کا تعین اور اس کا علاج. بیماری کا تعین کیا ہے؟ روح کو جو ہم پیاسا رکھتے ہیں اس کا نام ہے مہجوری قرآن. آپ کو یہاں لفظ لکھا ہوا ملے گا مہجوری قرآن. یہ قرآن کا لفظ ہے جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یعنی یوم حشر کو کہیں گے
یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، میری قوم نے چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ یہ وہ استغاثہ ہے جو میرے اور آپ کے خلاف، میں خلاف کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو میرے اور آپ کے خلاف یہ استغاثہ ہونے والا ہے۔ یہ تعین ہے اس ڈیزیز کا جو آج ہم کو لگ چکی ہے امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی۔ مہجوری قرآن کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دینا، یہ بھی مہجوری قرآن کی ایک شکل ہے۔ ناظرہ تلاوت، ناظرہ تلاوت کے اثرات اپنی جگہ پر معین ہیں۔ کسی چیز کو دیکھنے کے اثرات بھی ہیں، اس کو سمیل کرنے کے اثرات بھی ہیں۔ سیب ہے، آپ ایپل کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی سمیل، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن جب آپ اس کو انٹیک کریں گے، کھائیں گے، تو اس کے اثرات آپ کے بدن پر واضح ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ناظرہ تلاوت کے اپنی جگہ پر اثرات ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کے معانی مطالب نہ سیکھنا، یہ بھی مہجوری قرآن میں آتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ سب مہجوری قرآن میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ غفلت کا آتا ہے، ایک اعراض کا آتا ہے، اور ایک مہجوری کا آتا ہے۔ غفلت پہلا درجہ ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں اور اعراض کرنے والے ہیں۔ غفلت پہلا درجہ ہے۔ انسان مصروفیات میں، اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں غافل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے احساس ہو جائے تو وہ اعراض سے بچ جاتا ہے، فوراً پلٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غفلت بڑھتی جائے تو پھر وہ اعراض کی منزل میں آ جاتا ہے، اسے یعنی جان چھڑاؤ والا پروگرام ہو جاتا ہے۔ اور مہجوری تو بالکل ہجرت کرنے والی بات ہے کہ سال ہا سال بھی اگر تلاوت نہ کی جائے تو احساس نہیں ہوتا کہ میں کس غفلت میں پڑا ہوں۔ علامہ اقبال کے کچھ اشعار جو قرآن مجید کے ساتھ ہمارے اس مہجوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، یہ ممکن نہیں ہے ہرگز قرآن کے بغیر۔ اور دوسرا شعر جو یہ جواب شکوہ سے ہے، جب علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے یہ گلہ کیا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گلتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں میں سجایا کس نے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے اقبال، تو جن مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہیں، وہ چلے گئے قبروں میں، تم ان مسلمانوں میں شامل نہیں ہو، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد خار از مہجوری قرآن شدی، یہ لفظ بھی علامہ اقبال نے قرآن سے ڈرائیو کیا ہے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اے مسلمان، تو گلہ کرتا ہے کہ زمانے نے تیرا ستیہ ناش کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
اس گردش دوران نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ تیری ذلت کی اصل وجہ مہجوری قرآن ہے کہ تو نے قرآن سے کنارہ کر لیا۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ اے مسلمان، تیری مثال اس شبنم کی طرح ہے جو پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے۔ شبنم بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن جب وہ پاؤں کے نیچے روندی جائے تو وہ مسلی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اٹھ، آج بھی تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے جو تجھے دنیا میں غالب کر سکتی ہے۔ اب اس مہجوری قرآن سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے؟ علاج ہے تمسک بالقرآن، یعنی قرآن کے ساتھ لگاؤ یا تعلق۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تمسک کے لیے ہمیں قرآن کے پاس کی طرف آنا پڑے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ قرآن مجید میں آج بھی وہ قوت تسخیر موجود ہے جو ایمان والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک میگنیٹ ہو، اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن اگر میگنیٹ سے لوہا دور پڑا ہو تو میگنیٹ نہیں کھینچے گا، جو ہی وہ لوہا اس کی رینج میں آئے گا تو میگنیٹ اس کو کھینچ لے گا۔ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ جو ہی ہم قرآن کی رینج میں آئیں گے پھر قرآن ہمیں کھینچ لے گا۔ اسی کا نام تمسک ہے، اسی کا نام لگاؤ ہے، اسی کا نام قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن مجید کے حقوق، از روئے قرآن 5 حق ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور ان کتابوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں۔ تو قرآن پر ایمان لانا یہ قرآن کا پہلا حق ہے، اور الحمدللہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایمان والوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ ابھی میں نے شروع میں آپ کو آیت سنائی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آپ قرآن مجید میں اس آیت کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تلاوت قرآن کا حق کیا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا از روئے حدیث۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت قرآن کتنی کروں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے میں ختم کر لیا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں طاقت ہے، میں اس سے جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تم اس سے کچھ کم کر لو، یعنی 20 دن میں کر لو یا 15 دن میں کر لو۔
تو اس نے عرض کیا کہ مجھ میں اور زیادہ طاقت ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے پہلے مت ختم کرو۔ قرآن مجید کی جو 7 منزلیں مقرر کی گئی ہیں اس میں بھی یہی حقیقت پنہا ہے کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ 3 دن میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے مکمل۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا حق، یہ جو آیت ہے حق کا تلاوت ہی، ہم یہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہم میں اتنی طاقت ہے، لیکن تلاوت تو کر سکتے ہیں جتنی زیادہ ممکن ہو۔ تو حق کے تلاوت ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے حق ہے، قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ قرآن فہمی کے اس کورس میں اس مرحلے سے آپ گزریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا کہ کوئی ہے جو نصیحت اختیار کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں، یعنی تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ آیت بھی ہمیں جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں پڑے ہوئے۔ اگرچہ اس آیت کا جو انطباق ہے وہ کفار پر ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ نمبر 4، قرآن پر عمل کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر میری طرف سے جو ہدایت آسمانی کتابیں تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اور 5واں حقوق قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت آپ کو دے تو اس دولت کو پھر آگے بانٹیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، گھر میں سکھائیں، بچوں کو پڑھائیں، بیوی کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، خود توفیق اللہ دے تو خود پڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد تجوید القرآن، تجوید کا جو لفظ ہے اس کا مادہ ہے جیم واو دال، اس کے لفظی معنی ہے عمدہ بنانا، بہتر بنانا۔ اصطلاح میں یعنی جب ہم اس کو ٹرمینالوجی میں لیں گے تجوید القرآن میں تو اس کے معنی ہے قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور صفات لازمہ کو ادا کر کے پڑھنا اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا۔ یہ 3 حصے پورے کرنے کا نام تجوید ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ مخارج کا مطلب ویسے تو جب مخارج کا بیان آئے گا اس میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ہر لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، یہ درست مخارج کا نام ہے۔
اور اس کے بعد صفات لازمہ کے ساتھ پڑھنا۔ صفات لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کی ایک ساؤنڈ کریکٹرسٹک ہے، ہر حرف کو ادا کرنے کا ایک لہجہ ہے، ہر حرف کو ادا کرنے کی ایک صفت لازم ہے، اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا جیسا کہ عربی زبان میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب مشق کریں گے تو ساتھ بتائیں گے۔ اور اس کے بعد خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا۔ خوش الہانی کی تعریف کیا ہے؟ خوش الہانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی آواز دی ہے، وہ باریک ہے، وہ موٹی ہے، وہ بھدی ہے، وہ خوبصورت ہے، اس آواز میں وہ اپنی طرف سے اس کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھے، اس کو خوش الہانی کہتے ہیں۔ کیونکہ مقصد کلام اللہ کو پڑھنا ہے، مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسی آواز دی ہے اس میں کوئی ہیزیٹیشن والی بات نہیں ہے۔ کسی کی آواز میں اگر کوئی وہ بھدا پن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لیے اس کو پڑھنے میں یہ چیز مانے ہے، یہ ہرگز مانے نہیں ہے۔ تجوید القرآن میں یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تجوید کی پابندی نہ کرنے سے معانی یا تو تبدیل ہو جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں آپ دیکھیں۔ قلب اور کلب، آپ نے غور کیا؟ اگر اس کو ہم درست مخرج کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو معنی بگڑ جائیں گے۔ قلب حلق سے آئے گا بڑا قاف، چھوٹا کاف اپنے مخرج سے ادا ہوگا کلب۔ چھوٹے کاف کے ساتھ کلب کا معنی کتا، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور بڑے قاف کے ساتھ قلب کہیں گے تو اس کے معنی دل۔ اسی طرح طا اور تا کا فرق۔ اب اس میں ایک ساؤنڈ کریکٹرسٹک ہے، غور کیجئے۔ طا کو پر پڑھیں گے، تا کو پر نہیں پڑھیں گے۔ الطلاق اور الطلاق، پہلے الطلاق کا معنی ہے طلاق، میاں بیوی کی جدائی، اور دوسرے الطلاق کا معنی ہے ملاقات، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ اللہ سے ملاقات کا دن یوم الطلاق، اللہ سے ملاقات کا دن۔ اسی طرح صیف، صاد کو پر پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے گرمی کا موسم، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور سیف سین کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کے معنی تلوار ہے۔ ناظرہ، اس کے معنی دیکھنا، اور ناظرہ دعات کے ساتھ اس کے معنی خوش، یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں۔ اس کے بعد زیر زبر کا فرق۔ اگر حرکات کی ادائیگی درست نہ ہوگی تو وہاں بھی معنی کے بدل جانے کا شدید خطرہ ہے۔ مثلا ان، اور اگر اس کو لمبا کر دیں انا، اب انا کے معنی کیا ہے زبر کے ساتھ؟ بے شک، اور انا بے شک ہم، اگر لمبا نہیں کریں گے تو اس کے معنی بے شک ہم نہیں بنیں گے۔ اسی طرح ربنا، اس کو بھی لمبا کریں گے تو اس کے معنی بنیں گے اے ہمارے رب۔ اچھا ربی، اے میرے رب، اور اگر اس کو لمبا کریں گے ربی میرا رب۔ تو اس طرح مختلف مثالوں کے ساتھ آپ کو واضح ہوا کہ اگر مخرج میں فرق آ جائے تو بھی معنی بگڑنے کا خطرہ ہے، زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو بھی معنی بگڑنے کا خطرہ ہے، اور اگر کسی لفظ کی صفت لازمہ میں مسنگ ہو جائے، جیسا کہ صاد کو پر پڑھا جائے، تو وہاں بھی معنی بدلنے یا بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تجوید سیکھنے کے 3 مرحلے ہوں گے جو نصاب یہاں پڑھایا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس کے 3 سٹیجز ہیں،
3 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے اصلاح تلفظ۔ کوئی بھی زبان آپ سیکھیں تو اس میں بنیاد کریکٹ پروننسیشن سے شروع ہوتی ہے۔ اگر درست تلفظ کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی آ جائے تو پھر دوسرے قواعد وغیرہ بھی سیکھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مرحلہ ہوگا قواعد کی پابندی، رولز بتائے جائیں گے، اس میں مختلف قواعد ہیں، غنہ کے قواعد ہیں، مد کے قواعد ہیں، اور دوسرے قواعد مختلف بیان ہوں گے۔ اور نمبر 3 خوش الہانی سے تلاوت، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ بعض اوقات کچھ طلباء کو دیکھا ہے کہ وہ خوش الہانی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جبکہ ان کے قواعد بھی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور مخارج بھی ابھی پختہ نہیں ہوتے۔ تو مخارج کی پختگی، اصلاح تلفظ، یہ نمبر 1 پہ ہے، قواعد نمبر 2 پہ ہے، اور خوش الہانی تلاوت کا مرحلہ نمبر 3 پہ ہے۔ تلاوت قرآن کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ترتیل، دوسرا تدویر، اور تیسرا حدر۔ ترتیل میں کیا ہے؟ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ہر آیت پر وقف کرنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ جب قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کو مرتل کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کہ مرتل پڑھنا۔ نمبر 2 تدویر، درمیانی رفتار سے قرآن پڑھنا، جیسا کہ قراءت صلاۃ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 حدر، حدر میں قدر تیز رفتار اور روانی سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ صلاۃ میں پڑھا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے آپ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھیں یا تدویر کے ساتھ پڑھیں یا حدر میں پڑھیں، جو بات لازم ہے وہ یہ ہے کہ مخارج اور قواعد کی پابندی ہر شکل میں لازم ہے تاکہ سننے والے کو سمجھ آئے۔ اس کے بعد کچھ ضروری اصطلاحات ہیں۔ نمبر 1 معروف تلاوت۔ معروف کہتے ہیں عربی لہجہ میں پڑھنا، یہ مستحب ہے، انگلش ہے۔ انگلش کا معروف لہجہ کیا ہوگا؟ انگریزوں کا لہجہ۔ آپ برٹن لہجے میں پڑھیں، یو ایس لہجے میں پڑھیں، اپنے اپنے لہجے ہیں، یورپ میں بھی کئی لہجے ہیں۔ تو عرب لہجے میں عربی پڑھنا یہ معروف کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے غیر عربی لہجے میں پڑھیں گے یا گا کر پڑھیں گے اپنی، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں لا ریب فی، یہ ریبہ نہیں ہے، عربی لہجے میں یہ ریبہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو عربی لہجے میں پڑھیں گے تو وہ معروف کہلائے گا، اور اگر غیر عرب لہجے میں، غیر عرب لہجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مجہول پڑھنا کہتے ہیں اسے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ذالکا، اور اگر اس کو یوں پڑھا جائے ذالکا، تو لام کی جو آواز ہے اس کی خوبصورتی ادا نہ ہوئی، باریکی نہ ادا ہوئی زیر کے ساتھ، تو یہ لہجہ مجہول بن گیا۔ اسی طرح الشیطان پڑھتے ہیں نا لوگ، یہ شیطان نہیں ہے، یہ الشیطان، یہ عربی لہجہ ہو جائے گا۔ علیکم، یہ غیر عرب مجہول ہو جائے گا۔ علیکم، یہ عربی لہجہ معروف ہو جائے گا۔ ریبہ، یہ مجہول لہجہ ہے۔ ریبہ، یہ معروف لہجہ ہے، یعنی عربی لہجہ ہے۔ اس کے بعد لحن جلی، بڑی غلطی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں بلنڈر، ایسی غلطی جس میں معنی بالکل بگڑ جائیں یا تبدیل ہو جائیں، وہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ اور یہ اصطلاح تجوید میں حرام ہے۔ لحن جلی کی جو غلطی ہے قابل مواخذہ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثالیں، اب اس کی مثالیں میں نے کچھ لکھی ہیں۔ قل اور کل، اگر آپ
قل بڑے کاف سے ادا نہیں کریں گے حلق سے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے. قل کے معنی ہے کہہ دو، کہو، اور کل کے معنی ہے کھاؤ. اسی طرح انعمتا، یہاں زیر زبر کی غلطی اگر ہو گئی، انعمتا کی بجائے انعمتو پڑھا جائے تو یہ بلنڈر ہو گئی، بڑی غلطی میں آئے گی. لحن خفی، چھوٹی غلطی یا پوشیدہ غلطی. لحن خفی میں کسی قاعدہ کو چھوڑ دینا یا بھول جانا شامل ہے. مثلا غنہ کا رہ جانا، کہیں مد میں کمی بیشی ہو گئی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تلاوت کا جو حسن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. یہ غلطی قابل معافی ہے، لیکن تلاوت کے مجہول ہونے کا خطرہ ہے. تلاوت کی جو بیوٹی ہے وہ متاثر ہوگی، افیکٹ ہوگی. لیکن لحن جلی میں تو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، وہ تو فوری پکڑی جائے گی. اس کے لیے اس تجوید کا جو نصاب آپ کو یہاں پڑھایا جائے گا اس میں اصلاح نماز شامل ہے، اور قرآن پاک کی آخری 20 سورتیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، قرآنی دعائیں سکھائی جائیں گی. اس کے بعد قرآن پاک کے منتخب مقامات کی مشق ہوگی. منتخب مقامات کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا مشق کا جب وہ مرحلہ آئے گا تو آپ گھر سے کچھ تیاری کر کے آئیں اور یہاں آ کے مجھے سنائیں. ایک تو یہ منتخب مشق ہوگی. کچھ منتخب آیات آپ کو پڑھائی جائیں گی جو کیٹیگوریکل آیات ہیں قرآن مجید میں، جن کو آپ جگہ جگہ ریفر کرتے ہیں. ایسی آیات آپ کو یہاں پر پڑھائی جائیں گی. اب آج میں آپ کو تعوذ اور بسملہ کی مشق کرواؤں گا کچھ، تاکہ تھوڑا تھوڑا ساتھ شروع ہو جائے. تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ، اور بسملہ کے معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں 2 احتیاطیں ہیں. اعوذ میں حمزہ کی آواز الگ ہو اور عین کی آواز الگ ہو، گویا ایسے نہ پڑھا جائے اعوذ، یعنی اس کو ملا کے نہ پڑھا جائے بلکہ الگ الگ آواز آئے. اعوذ باللہ، یہاں اللہ کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ، اس میں بھی اللہ کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس آج مختصر مشق یہی ہے، باقی انشاءاللہ کل سے باقاعدہ شروع کریں گے. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. هذه حروف